بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور ہندی طبیب صالح بن بھیلا نے خلیفہ نے ہارون رشید کے چچا زاد بھائی ابراہیم بن صالح کے علاج میں ایک مرتبہ اپنی حذاقت کا ثبوت پیش کیا، جس کو مرض سکتہ لاحق ہو گیا تھا۔ ابراہیم کے بارے میں یونانی طبیب جبرائیل بن بختیشو نے یہ پیش گوئی کر دی تھی، یہ چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانے کا وقت تھا، لیکن اس وقت جبریل غائب تھا۔ خلیفہ کو یہ بات بری لگی اور اس نے جبریل کو بہت برا بھلا کہا۔ اتنے میں جبریل آ پہنچا۔ اس نے جب دیکھا کہ خلیفہ اس کی غیر حاضری سے برہم ہے تو اس نے خلیفہ سے کہا، امیر المومنین، آپ بجائے میرے اوپر ناراض ہونے کے اس بات پر غم منائیے کہ آپ کا بھائی ابراہیم بن صالح بہت بیمار ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ رات تک مر جائے گا۔ ہارون رشید کو یہ سن کر بہت تشویش ہو گئی۔ اس نے فوراً دسترخوان اٹھوا دیا اور اپنے بھائی کے اس حال کو سن کر رونے لگا۔ خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اعظم جعفر بن یحییٰ برمکی نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ صالح بن بھیلا زیادہ تجربہ کار ہے اور وہ ہند طب کا ماہر ہے، اس لیے ابراہیم کا علاج اسی سے کروایا جائے۔ چنانچہ اس کے مشورے پر صالح بن بھیلا کو بلوایا گیا اور اس کو اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں ابراہیم موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا مردوں کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ صالح بہت دیر تک مریض کا معائنہ کرتا رہا اور آخر میں اس نے خلیفہ کو اطمینان دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خلیفہ کو صالح کی بات سے کافی اطمینان ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی خلیفہ کے پاس خبر پہنچی کہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کے ہوش اڑ گئے اور اس کے غصے کی انتہا نہ رہی، لیکن صالح نے خلیفہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کا بھائی زندہ ہے اور وہ ابھی کسی حالت میں بھی مر نہیں سکتا۔ اس کا علاج آپ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، اگر مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ ہو تو آئیے میں آپ کو کرشمہ دکھاؤں۔ یہ کہہ کر صالح بن بھیلا ہارون رشید کو مردہ کے پاس لے گیا اور اس کے پیر میں سوئی چبھوئی۔ رد عمل کے طور پر مردہ ابراہیم نے فوراً اپنے پیر کھینچ لیے۔ صالح نے ہارون سے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ کیا کوئی مردہ اس طرح سے حرکت کر سکتا ہے؟ اس کو درد کا احساس ہو سکتا ہے؟ ہارون نے کہا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد صالح نے حکم دیا کہ ابراہیم کو تنہا کمرے میں چھوڑ دیا جائے اور اوپر سے کفن وغیرہ ہٹا کر غسل دیا جائے اور اس کو اس کے اصلی کپڑے پہنائے جائیں، ورنہ وہ اپنی یہ حالت دیکھ کر خوف کی وجہ سے دم توڑ دے گا۔ ہارون نے ایسا ہی کیا۔ پھر صالح نے ایک لمبی نلکی لے کر اس کے اندر نک چکنی کا سفوف بھی بھر دیا اور دوسرے سرے کو ابراہیم کی ناک میں داخل کر دیا۔ جس طرف سے سفوف بھرا ہوا تھا اس طرف اس نے زور سے پھونک ماری، جس سے ابراہیم کے جسم میں پہلے حرکت ہوئی اور فوراً چھینکیں آئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ ابراہیم کے زندہ ہونے کی خبر سے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ ہارون صالح کی اس مسیح سے ششدر رہ گیا کہ اس نے اس کے بھائی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب ابراہیم سے حال پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کسی کتے نے میرے پیر کی انگلی میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ یہ انگوٹھا وہی تھا جس میں صالح نے سوئی چبوئی تھی۔ ابراہیم اس واقعے کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہا اور آگے چل کر ملک کا حاکم بھی مقرر ہوا۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔